ای خسرو شهر بلا مولا علی موسی رضا، ای کنز اسرار خدا مولا علی موسی رضا. صحن انقلاب اسلامی وہی معروف صحن عتیق ہے جو آستان قدس رضوی کے اماکن متبرکہ کے صحنوں میں قدیم ترین اور پرشکوہ ترین صحن شمار ہوتا ہے اور حرم مطہر کے شمال میں واقع ہے۔ یہ وسیع عمارت تقریباً 4740 مربع میٹر رقبے پر موجود ہے۔ صحن انقلاب اسلامی کے ضلع جنوبی میں زرعی مطہر کے بالمقابل معروف اور بڑی فولادی جالی ہے، جہاں بہت سے زائرین زیارت اور کسب فیض حاصل کرتے ہیں۔ بر آهوان هستی زمان شاه نظر کن بر دلم هستی پناه انس و جان۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے جسمانی اور روحانی لا علاج بیمار بھی امام سے توسل کی خاطر اسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اکثر مریض کو اس جالی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر کون ہے جو رسول پاک کی آل پاک کی اس عظیم ہستی کے در سے نا امید لوٹ جائے اور آخر کار حاجت اور شفا اور مرادوں کی جھولیاں بھر کر یہاں سے جاتے ہیں۔ اور پھر جب مریض کو شفا ملتی ہے تو اس صحن کی ایک طرف بلندی پر موجود نقارہ خانہ سے فضا میں ابھرنے والی نقارے کی مخصوص آواز زائرین کی روحانی لذتوں اور اعتقاد کو پھر سے عروج پر لے جاتی ہے۔ نکارہ بجانا زمانے قدیم سے مرسوم ہے۔ تاریخی علامتوں سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں نکارہ بجانے کی تاریخ 2500 سال سے بھی پہلے سے ہے اور ہخامنشی بادشاہی سلسلے سے مربوط ہے۔ مشہور و معروف شاعر نظامی گنجوی کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ نکارہ بجانے کی تاریخ جمشید بادشاہ کے زمانے سے مربوط ہے اور دوسرے منابع کے اعتبار سے اسکندر مقدونی کے زمانے سے مربوط ہے۔ کہتے ہیں کہ 860 میں تیموری سلطنت کا بادشاہ شاہ رخ مرزا کا بیٹا لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا اور طبیب علاج سے قاصر ہو گئے تو وہ ہرات سے مشہد مقدس آیا، اور جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچا تو نکارہ بجایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ معجزاتی طور پر اسے حرم امام رضا علیہ السلام سے صحت یابی ملی اور اس خوشی میں دوبارہ نکارہ بجایا گیا، اور اس وقت سے اب تک روزانہ سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے یہ نکارہ بجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی مریض کو شفا ملتی ہے تو یہ نکارہ بجایا جاتا ہے۔ حرم مطہر رضوی میں محرم و سفر اور ایام اعضاء میں کسی بھی صورت میں نکارہ نہیں بجایا جاتا، لیکن دوسری خصوصی مناسبتوں میں جیسے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادتیں، روز ولادت باسعادت منجی عالم مہدی موعود حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دیگر مذہبی جشن و اعیاد میں نکارہ بجایا جاتا ہے۔ حرم مطہر رضوی میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عنایت سے اگر کسی مریض کو شفا مل جائے تو تقریباً آدھا گھنٹے تک نکارہ بجایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں نکارہ بجانا بادشاہوں کے دربار کے علاوہ فتوحات جشنوں میں، بادشاہوں کی یہاں ولادتوں پر یا ان کی تاج پوشی کے ایام میں، نئے مہینے کے آغاز میں یا نئے سال کے آغاز میں مرسوم تھا، اور کبھی کبھی جہاں بھی بادشاہ قیام کرتا تو نکارے کو 2 یا 3 یا 5 مرتبہ بجایا جاتا تھا۔ آج کل حرم مطہر رضوی میں نکارہ بجانے میں طبل و کرنا سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کرنا ہوائی ساز ہے جو کہ زرد تانبے سے 1 میٹر کی لمبائی میں بنایا جاتا ہے کہ جس میں سوراخ نہیں ہوتا اور منہ سے اس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ حرم مطہر رضوی میں کرنا بجانے والے 5 افراد ہیں کہ جو ایک ردیف سے نکارہ خانے کے بائیں سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو شخص ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ سرنواز کے نام سے معروف ہے۔ نکارہ خانہ میں طبلوں کی تعداد 4 عدد ہے اور ہر طبل بجانے والا 20 سینٹی میٹر کی 2 سادی لکڑیاں اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور ان کو طبل پر مارتا ہے۔ طبل بجانے والے کرنا بجانے والوں سے 1 میٹر پیچھے
اور ان کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں۔